ہمارے امام احمد رضا فاضل بریلوی امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ اگر دونوں جہان بھی جل جائیں اور جو کچھ مرضی ہو جائے، حضور کی عزت کا مسئلہ اس سے بڑا ہے۔ اور رہی بات کہ حضور کی عزت کے مسئلے میں یا قرآن کے تحفظ کے مقابلے میں تم کسی بھی چیز کو لا کر کھڑے ہو، سب سے پہلے تحفظ قرآن ہے، تحفظ ناموس رسالت ہے، اس کے بعد جو چیز آئے گی اس کا تحفظ ہے۔ من قتل معاہدا من غیر کناتن ہے، من غیر کناتن، جو بلا وجہ کوئی بات کرے، اور بلا وجہ تو نہیں ہوئی نا بھائی، ہم تو یہی بتاتے ہیں بھی بلا وجہ نہیں ہوئی، بلا وجہ اگر ہوئی ہوتی اور الزام دھرتے ہیں ہم پر۔ میں نے کہا اچھا الزام ہے ہم پر، تو ہم نے کب کہا ہے کہ ہم ناموس رسالت کے لیے باہر نکلنے والے نہیں ہیں؟ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم تحفظ قرآن کے لیے باہر روڈوں پر آنے والے نہیں ہیں؟ اگر رہی بات تم کہتے ہو کہ ان کے چرچوں کی چند دیواروں کو آگ لگی ہے اور تحریک لبیک والوں نے لگائی ہے، تو تحریک لبیک کراچی سے لے کر پشاور تک، خیبر تک اور گوادر سے لے کر ہر جگہ موجود ہے، پھر یہاں کے باقی چرچ کیوں سلامت ہیں اگر تحریک لبیک والوں نے لگائی ہے؟ اور رہی بات یہ ہمارا وہ اس وقت بھی جب آخری دھرنے میں بابا جی کے ساتھ ہم گئے تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے الزام لگایا کہ یہ امبیسی کو جلانا چاہتے ہیں، یہ جناب اس کو فرانس کی امبیسی کو آگ لگانا چاہتے ہیں۔ بابا جی نے اس میں بھی بربلا کہا تھا کہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ان کی امبیسیوں کو جلانا چاہیں، ہمارا یہ مقصد ہے کہ جو اس پاکستان کے تخت پہ اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑا ہو کر کہے کہ من سب نبی جن۔ ہماری تو لڑائی اس شخص کے ساتھ ہے، ہماری لڑائی ان اقلیتوں کے ساتھ نہیں ہے کہ جو بغیر کسی وجہ کے اور جناب اپنے حدود میں رہتے ہوئے پاکستان کے اندر رہ رہی ہیں۔ وہ تو صبح شام ہمارے آگے پیچھے، یہ جناب اقبال ٹاؤن جاؤ، یہ ہماری گلیوں میں صبح شام پھر رہے ہیں، انہیں ہم سے کوئی مسئلہ نہیں اور ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب بات ناموس رسالت کی آ جائے اور بات قرآن کی آ جائے تو پھر ہمیں ہر اس سے مسئلہ ہے۔ تم تو اقلیت کو روتے ہو نا، اگر وہ کلمہ گو بھی ہو تو اس کا انجام وہی ہے۔ ہم نے کوئی اپنے ہاں معیار وہ نہیں رکھا ہوا کہ جناب یہ بڑا کلمہ گو ہے، یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے اور اس نے بڑے حج کیے ہیں۔ بھائی اس کا سارے حق سلب ہو جاتے ہیں جب وہ کسی مقدسات اسلام کے بارے میں اپنی زبان کھولتا ہے یا اپنے کسی عمل سے اسلام کی توہین کرتا ہے۔ ہمارا موقف آج بھی وہی ہے، من قتل معاہدا من غیر کناتن، ہاں جی، جس نے بغیر وجہ کے کچھ کیا اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرم اللہ علیہ الجنہ، ہاں جی، اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ ہمارا موقف آج بھی یہی ہے کہ تحفظ قرآن پہلے ہے، تحفظ ناموس رسالت پہلے ہے، تحفظ ختم نبوت پہلے ہے، پھر تحفظ پاکستان ہے، پھر تحفظ اقلیت ہے۔ یہ ہمارا بنیادی اصولی موقف ہے۔ اگر کوئی نہیں سمجھتا تو آج کان کھول کے سن لے کہ سب سے پہلے تحفظ ناموس رسالت ہے۔ ہمارا امام تو کہتا ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ تم ناموس رسالت کے مقابلے میں کسی کے تحفظ کی بات کرتے ہو تو ہمارا امام کہتا ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ کہا ایک طرف دونوں جہان کھڑے ہو یا رسول اللہ، ایک طرف آپ کا نام نامی ہو، ہم دونوں جہان آپ کے نام پر وارنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ صرف یہ بات نہیں ہے، صرف پاکستان کا نہیں، پورے عالم کا اگر امن قائم ہو سکتا ہے تو وہ ایک ہی بات سے قائم ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کرنا سیکھے۔ بس اگر کوئی چاہتا ہے امن قائم ہو، میں نے کہا امن ایک ہی صورت میں قائم ہو سکتا ہے کہ کیوں بھونکتے ہیں وہ، ان کی جرت کیسے ہے کہ وہ ہمارے قرآن کے بارے میں بات کریں، وہ ہمارے اسلام کے بارے میں بات کریں۔ آج تک تم نے کسی ایک گستاخ کو قرار واقعی سزا دی ہوتی تو کسی کی جرت نہ ہوتی کہ یہ گستاخی کرتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم خود بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہو ناموس رسالت کے مقابلے میں، کیونکہ مسلمان کی ایک ہی ریڈ لائن ہے، وہ ہے 295 سی۔ جب بات اس پر آ جائے پھر تو یہ کیا ہے، دونوں جہانوں کو بھی آگ لگ جائے ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ ہمارے امام نے کہا ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی کہا حضور آپ کے نام کے مقابلے میں یہ دونوں جہان بھی ہوں تو ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ اور یہ ہماری بات۔ وہ سن رہا تھا میں انٹرویو، اس نے کہا کہ ہم جب سے پاکستان بنا ہے یا جب سے یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں آج تک ہمیں کبھی مسئلہ نہیں بنا،
تو اس کا مطلب ہے مسئلہ تو ان کو کبھی نہیں ہوا اس مسلمانوں سے. اگر مسئلہ ہوتا تو وہ یہ شکایت کرتے کہ جی یہ ہمیں تو آئے روز تنگ کرتے ہیں, آج ان کو بہانہ مل گیا. اس نے کہا نہیں, جب سے ہم بس رہے ہیں ہمارے ہاں کوئی مسائل نہیں ہیں, ان کی خوشیوں میں ہم جاتے ہیں اور وہ ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں, اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں, ہمارے ہاں کبھی مسئلہ نہیں ہوا. آج یہ واقعہ ہوا ہے تو اپنے بھی بیگانے ہو گئے ہیں. یہ مسلمان کا بنیادی دین کا فرض ہے کہ جب اس کے نبی کی عزت کی باری آ جائے تو تم یہ بات کرتے ہو کہ جناب اقلیتیں, یہاں تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا یہ دیکھو میری ماں جایا, ہاں جی حضور نے فرمایا جا کر فلاں یہودی کو قتل کر کے آؤ. فلاں تم کہتے ہو ساتھ والے رہنے والے اقلیت, یہاں حضور کا فرمان آ جائے. حضور نے فرمایا جا فلاں یہودی کو جناب قتل کر کے آؤ. صحابی گئے, یہودی کو قتل کر کے آ گئے تو ان کا جو نام کیا ہے نا بھائی, وہ ان کو ملامت کرنے لگا. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو ملامت کرنے لگا. حضرت محیصہ پہلے اسلام لے آئے اور خویصہ بعد میں لے کر آئے. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو ملامت کی نا, ملامت کی کہ یہ دیکھ تو تیرے ابھی رگوں میں یہودی کے قرض کا خون دوڑتا ہے, اسی یہودی کو, اور تو اس کو مار آیا ہے. جب ناموس سے رسالت کی بات آئے گی ہم تو اپنے بڑے بھائی کو نہیں دیکھتے یار, ہم تو اپنے سگے رشتوں کو نہیں دیکھتے. اور حضرت محیصہ نے خویصہ کا ہاتھ پکڑا اور باہر چوک میں لے آئے. فرمایا یہ میری ماں جایا. بھائی بھی نہیں کہا, ماں جایا تو تھا نا, ہاں جی اسی ماں کے بطن سے دونوں پیدا ہوئے, ایک ہی ماں کے. فرمایا یہ میرا ماں جایا مجھے ملامت کرتا ہے کہ میں نے یہودی کا سر کیوں اتارا. عرض کرنے لگے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دینا کہ میں اپنے سگے بھائی کا سر اتارنا ہے تو میں ایک سیکنڈ بھی دیر نہ لگاؤں, اس کا بھی سر اتار کے لاؤں. بس سب سے پہلے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ ہے, ختم نبوت کا تحفظ ہے, اسلام کا تحفظ ہے. اسلام سارے حقوق دیتا ہے لیکن سلب بھی کرتا ہے جب اسلام کے اوپر بھونکنا شروع کرو گے.